بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک صحابی کو دوران نماز تیر لگے، خون بہتا رہا لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ فقہا کی اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔ اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی احناف کے ساتھ ہے، جیسا کہ ترمذی حدیث نمبر 87 کے تحت آپ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ دیکھ سکتے ہیں، اور دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو دلیل بناتے ہیں تو احناف ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دلیل بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دلائل دونوں طرف موجود ہیں، دلائل کا احاطہ کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ لکھا صحابی کو نماز میں تیر لگنے والا، تو اس کے ساتھ مختصر تبصرہ لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، یعنی ان کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹتا ہو۔ اس کے ساتھ دو باتیں اور لکھی کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک اس مسئلے کی تحقیق نہ ہوئی ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما نہ تھے، تو ان تک یہ مسئلہ نہ پہنچا ہو، یا اس وقت تک یہ حکم ہوا ہی نہ ہو۔ یہ مختلف احتمالات حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ پر لکھے، اور یہ احتمالات بلا وجہ نہیں لکھے، کیونکہ دیگر دلائل مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اور دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن حضرات کے نزدیک یہ موقف راجح ہے وہ دیگر دلائل میں، دیگر روایات میں لازماً تعویل کریں گے، اور جن فقہا کو وضو نہ ٹوٹنے والی روایات پر زیادہ اعتماد ہے وہ دوسری روایات میں تعویل اور توجیہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اہل علم کے درمیان ایسا اختلاف ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اہل علم کے اس آپس کے اختلاف میں مرزا نے زبردستی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، اور وہی دستور کے مطابق جاہلانہ روش اختیار کی، اور جس انداز سے مرزا نے اختلاف کیا یہ یقیناً قابل ملامت اور عیب کی بات ہے۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احتمال لکھے۔ پہلا احتمال یہ لکھا تھا کہ ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو۔ اس جملے کو غلط رنگ دے کر مرزا نے کیا کہا، پہلے آپ وہ سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ بزرگاں نے لکھا ہے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، ایک تو مرزا نے غلط جملہ نقل کیا اور اس کی بنیاد پر پھر ہوٹنگ کی مذاق اڑایا، حالانکہ جملہ یہ لکھا تھا ممکن ہے ان صحابی کا مذہب بھی یہی ہو، لیکن مرزا نے کیا بنا دیا کہ ممکن ہے کہ وہ صحابی بھی امام شافعی کے مذہب پر ہوں۔ حالانکہ دونوں باتوں میں بہت فرق ہے، اگر کسی کو اب بھی یہ فرق سمجھ نہیں آیا تو پورا کلپ سننے کے بعد یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ مرزا کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی، جو جملہ لکھا ہوا تھا مرزا کو چاہیے تھا کہ جملہ اسی طرح نقل کرتا۔ خیر، مرزا نے جملہ غلط انداز میں نقل کر کے جو نتیجہ نکالا وہ بھی آپ سن لیں۔ امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں۔ ہاں، مت ماری گئی تواڈی، صحابی کو شافعی بنا دیا۔ پھر اس کو مزید غلط رنگ دیتے ہوئے ایک اور نتیجہ نکالا، وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں۔ یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی بھی ہے۔ ناظرین انصاف سے بتائیں کیا اس جملے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جو مرزا نکال رہا ہے؟ لیکن مرزا کو دوسروں پر فتویٰ لگانے کی جلدی ہوتی ہے اور دوسروں کی باتوں کو غلط رنگ تو دے دیتا ہے لیکن خود ہی پھنس جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم مرزا کی ویڈیو سے دیں گے جن سے خود مرزا پھنسے گا اور اسی اصول سے پھنسے گا۔ خیر، اس جملے کو غلط رنگ دے کر مرزا نے یہ نتیجہ نکالا کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کو شافعی بنا دیا، صحابہ پر اماموں کی تقلید واجب کر دی وغیرہ وغیرہ۔ پھر خود مرزا کو خیال آیا کہ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس جملے سے یہ نتیجہ تو نہیں نکالے گا جو میں نے نکالا ہے۔ پھر مرزا نے پینترا بدلتے ہوئے کیا بات کی ہے وہ آپ سن لیں، اصل اسی پر آج تبصرہ کرنا ہے۔ اب یہ بات کریں گے، کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا، وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے۔ بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا۔ یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا نا۔
یعنی مرزا نے یہ تو مان لیا کہ جو میں نے پہلے والی باتیں کی ہیں مصنف کا وہ مقصد نہیں تھا، یعنی صحابی کو شافعی بنانا یا صحابہ پر اماموں کی تقلید واجب کرنا، مصنف کا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ بات تو مرزا نے مان لی۔ پھر مرزا نے یہ اعتراض کیا کہ ان کو اردو لکھنے کی تمیز نہیں، لکھنا یوں چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مذہب اس صحابی کے مذہب سے اخذ کیا ہو، اس طرح لکھنا چاہیے تھا۔ یعنی مرزا کا اعتراض اب صرف اس حد تک رہ گیا کہ ان کو اردو لکھنے کی تمیز نہیں ہے۔ پہلے صحابی کا مذہب لکھتے، پھر یوں لکھتے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی شاید اسی صحابی سے لیا گیا ہو، اس انداز سے بات کرتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں لکھنے کے انداز کے حوالے سے بھی کوئی خرابی نہیں۔ اس پر ہم آپ کے سامنے چند عبارتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری، جس کے متعلق مرزا خود کہتا ہے کہ صحیح بخاری کی دنیا میں سب سے بہترین شرح یہی ہے۔ اس میں ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھا کہ ایک گروہ کا یہ مذہب ہے، اور پھر آگے لکھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب مرزا کسی کلپ میں یہ بھی آ کر بتائے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو عربی لکھنے کی تمیز نہیں تھی، نعوذ باللہ، کیونکہ مرزا کے اصول کے مطابق تو انہیں یوں لکھنا چاہیے تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مذہب ہے، اور اس گروہ نے اپنا مذہب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔ اب جو فتویٰ مرزا نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ پر لگایا ہے، ہمت کرے وہی فتویٰ ابن حجر رحمۃ اللہ پر لگائے کہ نعوذ باللہ انہیں عربی لکھنے کی تمیز نہیں تھی۔ کیا فتح الباری کی اس عبارت پر بھی مرزا فتویٰ لگائے گا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس گروہ کا مقلد بنا دیا؟ مثال نمبر 2، صحیح مسلم کی مشہور شرح ہے شرح نووی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارے جمہور اصحاب نے اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَهُوَ مذہب ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اب مرزا سے ہمارا سوال ہے، کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عربی لکھنے کی تمیز نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، کیا انہوں نے اس عبارت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جمہور اصحاب کا مقلد بنا دیا ہے؟ فی الحال ہم نے 2 مثالیں پیش کر دیں، اور بھی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب ہم مرزے کے گھر سے مثالیں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مرزے نے خود اس طرح کے جملے بولے ہوئے ہیں اور اعتراض کر رہا ہے فضائل اعمال کے جملے پر۔ شیعہ حضرات تراویح کے معاملے میں اختلاف سیدنا عمر کی وجہ سے نہیں ہے، سیدنا عمر کے ماننے والوں کی وجہ سے۔ سیدنا عمر کا تو موقف آلموسٹ شیعہ والا ہی ہے۔ جی مرزا جی، اب آپ بتائیں، آپ کو اردو بولنے کی تمیز ہے؟ یہ جو مرزا نے جملہ بولا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف شیعہ والا ہے، تو کیا مرزا نے اس جملے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعہ کا مقلد بنا دیا ہے؟ فضائل اعمال میں تو صرف اتنا جملہ تھا کہ ان صحابی کا مذہب بھی ہو سکتا ہے یہی ہو، یوں نہیں لکھا تھا کہ صحابی کا مذہب امام شافعی والا ہو یا وہ صحابی امام شافعی کے مذہب پر ہو، لیکن پھر بھی مرزے نے غلط رنگ دے کر کیا سے کیا بات بنا دی۔ اب مرزے کا یہ جو جملہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف شیعہ والا ہے، کیا مرزے کو اردو بولنے کی تمیز ہے؟ علماء عرب کا موقف کمزور ہے، امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے۔ اب بتائیں، کیا مرزا کو اردو بولنے کی تمیز ہے؟ مرزا نے کہا امام بخاری کی وہی رائے ہے جو میری رائے ہے، حالانکہ مرزے کے اصول کے مطابق تو جملہ یوں بولنا چاہیے تھا کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رائے اختیار کی ہے میں نے بھی اسی کو لیا ہے۔ تو کیا مرزا نے اپنے اس جملے میں امام بخاری کو اپنا مقلد بنا دیا؟ بہرحال مرزے کی اپنی حالت یہ ہے، لیکن بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کے دوسروں پر فتویٰ لگانے کا اس کو شوق ہے بس۔